بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ۔ صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان صديقا في تصديقاته وعادلا في أحكامه وغنيا في أمواله وعليا في درجاته وفاطما في تطهيراته وحسنا في صفاته وشهيدا في تجلياته وزين العابدين بعباداته وباطلا في علوم الأولين والآخرين بمعلوماته وكاظما في جميع أحواله۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک آواز ہے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نماز آج اچھا روزہ اچھا زکات اچھی، نماز اچھی آج اچھا روزہ اچھا
میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں شاہ بتا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں شاہ بتا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ واجب صدر عظیم، سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت عظام اور حقیقت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کا بے حد بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے اس سعادت اور برکت والے دن اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی، اپنے دین و مدین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 16واں روزہ ہم نے رکھا ہے۔ 17 رمضان المبارک کو میدان بدر میں اہل ایمان کا پہلی دفعہ کفر کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک بدر کا مقام ہے۔ ایک طرف اللہ والے ہیں اور ایک طرف بتوں والے ہیں، ایک طرف حق والے اور دوسری طرف باطل والے، سبحان اللہ، بے شک۔ ایک طرف رب کو راضی کرنے والے اور دوسری طرف بتوں کو خوش کرنے والے۔ تعداد اگر دیکھی جائے تو ایک طرف 313 ہیں سبحان اللہ، اور دوسری طرف 1000 ہیں۔ 313 وہ ہیں کہ جن کے پاس سامان جنگ بھی پورا نہیں ہے، تلواریں بہت کم، نیزے بہت کم، زرہیں بہت کم، سواری کے لیے جانور بہت کم۔ دنیاوی اعتبار سے، ساز و سامان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے۔ بے شک، کوئی مقابلہ مجھے بولیے نہیں بنتا۔ بنتا نہیں ہے۔
تعداد جبل بھی نہیں، ادھر ٹرپل ہے، 3 گنا ہے، ادھر تعداد بھی کم۔ ہر لحاظ سے یہ ان سے ایج نظر آتے ہیں، تعداد میں دیکھ لیں، ساز و سامان میں دیکھ لیں، لیکن ایک چیز ان کے پاس ایسی ہے کہ جو صرف ان ہی کے پاس ہی کائنات میں اور کسی کے پاس نہیں۔ وہ کائنات میں اور کسی کے پاس نہیں تھی، اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ اللہ کا محبوب تھا۔ وہ اللہ کا محبوب تھا، اور اللہ کا محبوب تھا تو پھر اللہ بھی ادھر ہی تھا۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خود خالق کائنات نے نقشہ کھینچا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، فرمایا تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ کہاں؟ بِبَدْرٍ، فرمایا بدر کے میدان میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس ساز و سامان کی فراوانی بھی نہیں تھی، افرادی قوت بھی تمہارے پاس زیادہ نہیں تھی، مال و منال بھی زیادہ نہیں تھا، سواریاں بھی زیادہ نہیں تھی تمہارے پاس گھوڑے بھی زیادہ نہیں تھے، اونٹ بھی زیادہ نہیں تھے، کھانے پینے کا سامان بھی تمہارے پاس زیادہ نہیں تھا، ہر لحاظ سے تم ان سے کم نظر آ رہے تھے، لیکن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ایمان والو یاد کرو نا، جب تم میدان بدر میں آ گئے تھے تمہارے پاس اور تو کچھ نہیں تھا، ہر لحاظ سے تم کمزور تھے، لیکن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی۔ پھر ساتھ ہی رب کائنات نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے احکامات پر کار بند ہو جاؤ گے، اس کی نافرمانی نہیں کرو گے، تم میدان جہاد میں بھی ہوگے، تم روزہ نہیں چھوڑو گے، تم میدان جہاد میں بھی ہوگے، تم نماز نہیں چھوڑو گے، تم میدان جہاد میں بھی ہوگے، تم نبی کی تابعداری نہیں چھوڑو گے۔ جب اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آ جائے گا، تم اللہ کی فرما برداری والے کام کرنے لگ جاؤ گے، اللہ تمہیں شکر گزار بنا دے گا۔ اللہ تمہیں یہ بولیے اللہ تمہیں شکر گزار بنا دے گا۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب یاد کرو نا اس وقت کو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے مومنوں یہ تو بتاؤ نا اللہ کی طرف سے اگر 3000 فرشتے مدد کے لیے آ جائیں تو تمہیں کافی ہوں گے؟ آقا پوچھ رہے ہیں أَلَن يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں کافی ہوں گے؟ آقا خبر
3000 فرشتے مدد کریں گے یہ نہیں. آقا پوچھ رہے ہیں راضی ہو 3000 کافی ہیں؟ کیا بات ہے میرے آقا کی, کیا بات. آقا پوچھ رہے ہیں اَلَن یَکْفِیَکُمْ, کیا تمہیں کافی ہوں گے؟ اَن یُمِدَّکُمْ, کہ تمہاری مدد کریں ربکم, تمہارے رب کی جانب سے بِثَلَاثَةِ آلَاف, 3000 من الملائکہ فرشتے منزلین نشان زدہ. 3000 فرشتے اگر آ جائیں تو اے ابو بکر کافی ہوں گے؟ عمر کافی ہوں گے؟ عثمان بولو نا کافی ہوں گے؟ علی بتا تو صحیح نا کافی ہوں گے؟ طلحہ زبیر ذرا آواز تو دو, سعد و سعید ذرا بتا تو صحیح نا, کیا یہ کافی ہوں گے؟ کیا میرے آقا کا اختیار ہے؟ کیا میرے آقا کی شان ہے؟ آقا پوچھ رہے بتاؤ بتاؤ بولو. اللہ اکبر. 3000 فرشتے, تلواریں نہیں ہیں, نیزے نہیں ہیں, بھالے نہیں ہیں, افرادی قوت زیادہ نہیں ہے, کھانے پینے کا سامان نہیں ہے, لیکن رب کے فرشتے آ رہے ہیں. رب کے فرشتے آ رہے ہیں. کیا میسج جا رہا ہے؟ میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ مومنہ تم نے بظاہر اللہ کے محبوب کی تابعداری میں نکلنا تمہارا کام ہے, باقی فرشتے جانے اور یہ جانے. تمہیں تو برکت کے لیے رکھا ہے, تمہیں تو انعام دینے کے لیے رکھا ہے, تمہیں تو سعادتیں دینے کے لیے رکھا ہے, باقی لڑنے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں. اور پھر 3 نہیں, پھر میرے رب نے 5000 بھیج دیے. بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ, پھر میرے رب نے 5000 فرشتے بھیج دیے ایمان والوں کی مدد کے لیے. نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت گرامی میرے رب کائنات نے فرشتوں کو بھیج کر یہ ہمیں پیغام دے دیا آنے والے نسل انسانی کو, آنے والے مسلمانوں کو, اہل ایمان کو. رب کائنات نے قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے دیا, فرمایا میرے محبوب کے غلاموں, میرے محبوب کی تابعداری میں گھروں سے نکلنا تمہارا کام ہے, مدد کے لیے فرشتے بھیجنا میرا کام ہے, نکلنا تمہارا کام ہے. تم گھروں سے نکلو گے جب بھی میرا نام لے کر, جب بھی دین کے لیے نکلو گے, جب بھی ایمان کے لیے نکلو گے, جب بھی اہل اسلام کی مدد کے لیے نکلو گے, خلوص دل کے ساتھ گھروں سے نکلنا تمہارا کام ہے, اور فرشتوں کو بھیجنا میرا کام ہے. اللہ اکبر. سبزہ رمضان جنگ بدر, میرے آقا علیہ السلام کا لشکر جب چلا نا مدینہ طیبہ سے, بچوں کا جذبہ جہاد کا, بہت سارے بچے کم عمر جہاد کے لیے ساتھ روانہ ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام نے کچھ آگے پہنچ کر لشکر کو روکا, روک کر ان میں سے بچوں کو الگ کیا, فرمایا بیٹا تم بھی واپس چلے جاؤ, تم بھی واپس جاؤ, تم بھی واپس جاؤ, تم بھی واپس جاؤ, تمہاری عمر کم, تمہاری عمر کم, تمہاری عمر کم. آقا واپس بھیجتے رہے. جب باری نے حضرت عمیر بن ابی وقاص کی رضی اللہ تعالی عنہ, کم عمر, چھوٹی سی عمر, جہاد کے جذبے سے سرشار ہو کر نکلے. میرے آقا نے فرمایا عمیر بیٹا تمہاری عمر بھی کم, تم بھی ابھی چھوٹے ہو, جاؤ واپس چلے جاؤ. حضرت عمیر آقا کے قدموں سے لپٹ گئے, آقا کے قدموں سے لپٹ گئے, آنسو رواں ہو گئے, زارو قطار رونے لگے. عرض کی حضور میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن میرا جذبہ چھوٹا نہیں ہے, میں تو چھوٹا ہوں, میرا جذبہ چھوٹا نہیں ہے, دین کے لیے قربانی دینے کی تڑپ میرے اندر تھوڑی نہیں ہے. آقا مہربانی فرمائیے مجھے اجازت دے دیجئے. میرے آقا نے جب ان کا تڑپنا دیکھا, جب ان کا پھڑکنا دیکھا, جب ان کے آنسو دیکھے, جب ان کی رقت دیکھی, جب ان کا وہ کیفیت دیکھی, میرے آقا نے فرمایا چلو تم بھی ساتھ چلو. میدان جنگ میں آئے, جہاد کیا, شہادت کا رتبہ پایا, شہادت کا رتبہ پایا. میدان جنگ میں آ گئے,
جہاد ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلی شام جہاد کی پہلی شام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے میدان جنگ کا وزٹ کیا، سبحان اللہ بے شک اس کو دیکھا، وزٹ کیا، ایک ایک مقام پر کھڑے ہوتے گئے، ٹھہرتے گئے، اپنے غلاموں کو ہدایت دیتے گئے، تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے یہاں کھڑے ہونا ہے، تم نے ادھر کھڑے ہونا ہے، تم نے ان کی سپہ سالاری کرنی ہے، تم نے ان کی قیادت کرنی ہے۔ میرے آقا چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے، فرمایا ھذا مسرع فلان، اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ھذا مسرع فلان، ھذا مسرع فلان۔ مسلم شریف کی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو اکٹھا کیا، غلام ساتھ ہیں، میرے آقا میدان جنگ میں وزٹ فرما رہے ہیں اس کا، اور ساتھ ایک مقام پر رک کر میرے آقا نے فرمایا غلاموں کل یہاں ابو جہل مرا ہوا ہوگا، کیا بات ہے عمران نبی کی، ماشاءاللہ کہیے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، فرمایا کل یہاں ابو جہل مرا ہوگا، کل یہاں عتبہ مرا ہوگا، کل یہاں شیبہ مرا ہوگا، کل یہاں ولید مرا ہوگا۔ میرے آقا نے ہاتھ لگا لگا کر جگہ کی نشاندہی فرمائی، اور صحابی رسول کا بیان ہے، خدا کی قسم اگلے دن جب جنگ ختم ہو گئی ہم نے آ کر دیکھا اسے ایک انچ بھی کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک انچ بھی کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اللہ اکبر، میرے آقا، کیا بات ہے، میرے آقا کی کیا بات ہے۔ بے شک سبحان اللہ، اسی لیے تو عاشق نے کہا تو عالم ما کانا وما یکون ہے، ملتی کہہ دیجئے تو عالم ما کانا وما یکون ہے۔ چلیے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے، تو عالم ما کانا وما یکون ہے، ما کانا جو ہو چکا ہے، ما یکون جو ہوگا، ما کانا، بولیے، ما کانا جو ہو چکا ہے، ما یکون جو ہوگا۔ اب بولیے تو عالم ما کانا وما یکون ہے، اے آقا آپ وہ بھی جانتے ہیں جو ہو چکا ہے، آپ وہ بھی جانتے ہیں جو ہونے والا ہے۔ آپ نے یہ بھی بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا، حضرت ابراہیم کے دور میں کیا ہوا۔ اگر آپ نے جو ہو چکا اس کی خبر کی ہے، اور جو بدر کے میدان میں ہونے والا ہے، جو جنگ کے دن ہونے والا ہے، میرے آقا نے وہ بھی بتا دیا۔ پھر کیوں نہ کہیں تو عالم ما کانا وما یکون ہے۔ آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا، پیچھے والے بھی سامنے والے بھی سارے مل کر کہیں آقا تو عالم ما کانا وما یکون ہے، تو عالم ما کانا وما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ جملہ بڑا قابل غور، شاعر نے کمال کر دی، تو عالم ما کانا وما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ اگر آپ تو وہ بھی جانتے ہیں جو ہو چکا ہے، اگر آپ تو وہ بھی جانتے ہیں جو ہونے والا ہے، مگر جسے خود خبر نہیں وہ آپ کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے۔ صدیق تو جانتے تھے آقا جانتے ہیں، عمر جانتے تھے کہ آقا جانتے ہیں، عثمان جانتے تھے کہ آقا جانتے ہیں، علی کہتے تھے کہ آقا جانتے ہیں، طلحہ و زبیر جانتے تھے کہ آقا آنے والے دنوں کی خبر بھی رکھتے ہیں، مگر کافر کہتے تھے کچھ نہیں جانتے، نہیں بتا سکتے۔ وہ تو کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں تھا، لیکن ہمارا ایمان کیا ہے، تو عالم ما کانا وما یکون
اس لیے کہ اگر آقا کی محبت کے لیے، آقا کی عظمت کے لیے آپ نے بولنا نہیں ہے تو پھر کوئی اور جگہ بولنے کی نہیں ہے، اور آپ کا بولنا ہی درکار ہے۔ آپ اگر بولتے اور اگر بولنا شروع کر دیں، خدا کی قسم یہ جتنے بھی اہل وغیرہ ہیں یہ سارے اپنی موت آپ مر جائیں۔ آئیے مل کر تڑپ کر آقا کی عظمت کے لیے بولیں، تو عالم ما کانا وما یکون ہے، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ میدان جہاد میں، بدر کے میدان میں جنگ جاری ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اچانک میرے دائیں بائیں دو ننھے نوجوان آ گئے۔ ایک ادھر سے پوچھتا ہے چچا جان یہ تو بتائیے گا ابو جہل کہاں ہے؟ ایک ادھر سے پوچھتا ہے چچا جان یہ تو بتائیے ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے دونوں بچوں کو دیکھا، ان کی عمروں کو دیکھا، میں حیران ہو کر بولا بچوں تم کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگے چچا جان ہم اس لیے پوچھتے ہیں، اللہ اکبر، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ کہنے لگے اے چچا جان ہم نے قسم کھائی ہے، ہمیں پتہ چلا کہ وہ آقا کے بارے میں اچھی زبان استعمال نہیں کرتا، آقا کے بارے میں گلہ شکوہ کرتا ہے، ہمارے آقا کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار نہیں کرتا۔ اے آقا ہاں اے چچا جان ہم نے قسم کھائی ہے یا خود مر جائیں گے یا اسے فنا کر دیں گے، جہنم میں پہنچا دیں گے، اس لیے کہ جس زمین پر آقا کا کوئی دشمن رہتا ہو وہاں مومن پھر آرام سے بیٹھا نہیں کرتے، وہاں اہل ایمان پھر آرام سے بیٹھا نہیں کرتے، وہ اسے ختم کر کے دم لیا کرتے ہیں۔ چچا جان بتائیے تو صحیح نا وہ کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا گرد اس کے حفاظت کر رہا ہے، گرد اس کے فوج کا دستہ۔ آپ کہتے ہیں بچوں کیوں پوچھتے ہو؟ وہ تو بہت بڑے دستے میں موجود، اس کے آگے پیچھے پہرا لگا ہوا، بہت سارے لوگ اس کی حفاظت پہ معمور ہیں، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ۔ بچے جواب دیتے ہیں وہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ؟ بچے کہنے لگے چچا جان دستہ ہوگا، اس کے دائیں بائیں بڑے لوگ ہوں گے، حفاظتی بڑے ہوں گے، بڑا اس کے ساتھ پہرے دار لوگ موجود ہوں گے، لیکن چچا جان یہ تو بتائیے نا کیا وہ دستہ اسرائیل کا رستہ بھی روک سکے گا؟ نہیں روکے گا، نہیں روکے گا، نہیں روکے گا، اسرائیل کا رستہ نہیں روکا جا سکتا۔ آپ ہمیں بتائیے تو صحیح وہ قمیص الفطرت ہے کہاں؟ حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں میں نے اشارہ کر دیا بچوں وہ دیکھو سامنے سواری پہ سوار اونچا سا تمہیں نظر آ رہا ہے۔ کہنے لگے میں نے یہ کہا پھر مجھے بچے نظر نہیں آئے، کسی کے ٹانگ کے نیچے سے گزرے، کسی کے بازو کے نیچے سے گزرے، وہ چلتے چلاتے دوڑتے دوڑتے وہاں تک پہنچ گئے، جا کر وہاں پر ایک کا نام معاذ ہے، ایک کا نام معوذ ہے۔ جاتے ہی حضرت معاذ نے چھوٹے سے کم سن اس مجاہد نے جا کر ابو جہل کی سواری کے ٹانگیں کاٹی، جب ٹانگیں کاٹی وہ نیچے کو گرا، اس کی سواری گری ساتھی وہ نیچے گرا۔ اب کیا ہوا؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو بعد میں ایمان لے آئے تھے، آقا کے غلام بن گئے تھے، اکرمہ نے جب دیکھا میرے باپ پر حملہ ہو گیا، اکرمہ بھاگ کر آئے، تلوار ماری، حضرت معاذ کی کندھے پہ لگی، کندھے سے بازو الگ ہو گیا، فقط ایک تسمہ سا رہ گیا۔ حضرت معاذ نے اکرمہ
اکرمہ کا پیچھا کیا، لیکن اکرمہ چھپتا چھپاتا آگے چلا گیا۔ اکرمہ جب آگے چلا گیا، حضرت معاذ جہاد کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کٹا ہوا بازی رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس کام سے مجاہد نے اپنا ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے رکھا، پاؤں کے نیچے رکھ کر جھٹکا دیا، جھٹکا دے کر بازو کو الگ کر کے سائڈ پہ پھینک دیا۔ اس کے بعد حضرت معاذ جو دوسرے تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے بجات پر وار کر کے اسے قریب الموت کر دیا۔ اس کے بعد دونوں مجاہد آقا کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے دشمن کو مار دیا ہے، ہم نے آپ کے دشمن کو مار دیا، جہنم میں پہنچا دیا۔ آقا نے فرمایا کس نے مارا؟ معاذ کہتے ہیں میں نے مارا، معوذ کہتے ہیں میں نے مارا، دونوں کہتے ہیں میں نے مارا۔ آقا نے فرمایا تلواریں دکھاؤ۔ جب تلواریں دکھائیں تو دونوں کی تلواریں خون آلود تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تم دونوں سچے ہو، تم دونوں سچے ہو۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت معاذ کو دیکھا، بازو غائب، فرمایا معاذ بازو کدھر ہے؟ کہیے نا، کہیے۔ میرے آقا نے پوچھا معاذ بتاؤ بازو کدھر ہے؟ آقا وہ بازو تو اکرمہ نے کاٹ لیا تھا، تھوڑا سا جڑا ہوا تھا، میں نے رکاوٹ بن رہا تھا، اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھا، جھٹکا دیا، الگ کر کے پھینک دیا۔ میرے آقا نے فرمایا معاذ اگر یہاں پر کاٹنے والا اکرمہ موجود ہے تو جوڑنے والا آمنہ کا لال بھی موجود ہے۔ نعرے پانی پورے کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، خطیب اہل سنت۔ اور اب سے یا رسول اللہ کا وجنہ ہو جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ جاؤ بازو اپنا تلاش کر کے لاؤ، اکرمہ کا جدا کرنے والا موجود یہاں پر ہے، جوڑنے والا تمہارا نبی بھی موجود ہے۔ حضرت معاذ جاتے ہیں، اپنا کٹا ہوا بازو تلاش کیا، تلاش کر کے لائے۔ میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا، لگا کر ادھر لگا کر اوپر بازو رکھ کر چپکا دیا۔ فرمایا معاذ اب جب تک تم زندہ رہو گے یہ بازو تمہارا کبھی بھی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ آج دنیا میں بڑے بڑے سرجن موجود، بڑے بڑے آپریشن کرنے والے موجود، بڑا خوبصورت آپریٹرس موجود، بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ آپریٹرس موجود، لیکن کوئی ایسا تو دیکھا ہونا جو لعاب دہن لگا کر بازو جوڑ دیا کرے۔ اگر ایسا نظر آئے گا تو ایک ہی نظر آئے گا جس کے لیے امام اہل سنت نے فرمایا تھا سب سے پیچھے سے آواز ہے تو میں اگلوں کو چپ کرا لیتا ہوں، لیکن میں جاتا ہوں سارے بولے سب سے کفار کو شکست ہو گئی، اہل ایمان کو رب نے فتح فرما دی، 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے اور 70 کافر قیدی بنا لیے گئے۔ اب میرے آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ کفار کے مقتولین کے سر کاٹ کے لاؤ۔
کفار کے جتنے بڑے بڑے قتل ہوئے ہیں جاؤ ان کے سر کاٹ کے لاؤ. سبحان اللہ بے شک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹا سا قد ہے, کمزور سا جسم ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. گئے کاٹنے کے لیے. اور اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا تھا سبحان اللہ بے شک جب سورہ رحمان نازل ہوئی نا, میرے آقا علیہ السلام نے انہی کو بھیجا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فرمایا عبداللہ جاؤ کعبے کے سین میں کچھ کافر بیٹھے ہوں گے, جاؤ ان کے سامنے جا کے یہ سورت پڑھو, سبحان اللہ بے شک جاؤ ان کے سامنے جا کر یہ سورت پڑھو, تلاوت کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جاتے ہیں, جا کر آپ نے جب سورت تلاوت کی باقی کافر تو کوئی نہ ہلے جلے, لیکن ابو جہل وہاں پہ موجود تھا. اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو زور سے ایک گھونسا دے مارا. جب آپ کو وہ مکہ لگا, آپ پریشانی کے عالم میں اور انتہائی تکلیف کے عالم میں جب آئے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, میرے آقا علیہ السلام مسکرانے لگ گئے. صحابی پریشان, یا رسول اللہ مجھے تو اس نے مارا ہے, میں تکلیف میں ہوں, اذیت میں ہوں, آپ مسکرا رہے ہیں. فرمایا عبداللہ جب وقت آئے گا بتاؤں گا کیوں مسکرا رہا ہوں, وقت آئے گا بتاؤں گا کیوں مسکرا رہا ہوں. وہ وقت گزر گیا, اب میدان بدر ہے. میدان بدر میں یہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر کاٹنے کے لیے چلے. جب آپ دیکھا ابھی اس کی سانس تھوڑی سی باقی ہے, اس کے سینے پہ چڑھ گئے, اس کے سینے پہ چڑھ کے جب سر کاٹنے لگے اس نے کہا افسوس آج مجھے ایک انتہائی وہ بندہ میرا سر کاٹ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں, کاش میرا کوئی سردار آگے سر کاٹتا. لیکن عبداللہ بن مسعود نے سر اس کا کاٹا. اب وہ انتہائی بڑا سورما اور انتہائی وہ بنا ہوا ہٹا کٹا قسم کا, اس کا سر انتہائی وزنی. جب آپ اسے اٹھا نہ سکے, ادھر سے سریا ڈال کر ادھر سے نکال کر سوراخ کیا, رسی ڈالی, رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں لے آئے. اللہ اکبر. رسی ڈالی نا, کھینچتے ہوئے پیچھے کے سیٹتے ہوئے لے آئے. جب آقا کی بارگاہ میں پہنچے نا, آقا پھر مسکرائے, آقا پھر مسکرائے. آقا نے فرمایا عبداللہ یاد ہے تمہیں, اس نے تمہیں مکہ مارا تھا, تم تکلیف میں تھے, تمہارے کان میں درد تھا, میں مسکرا رہا تھا, تم نے پوچھا تھا آقا مسکرا کیوں رہی ہیں, میں یہ منظر دیکھ کے مسکرا رہا تھا, میں یہ منظر دیکھ کے مسکرا رہا تھا. تو یہ اپنا کان نظر آ رہا تھا, مجھے اس کے کانوں میں رسی نظر آ رہی تھی, میں اس لیے مسکرا رہا تھا. اللہ اکبر. حضرات گرامی, یہ کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ جو ہم نے سنا, ہم نے سمجھا, لیکن پیغام کیا ہے ہمارے لیے, توجہ کیجئے. ایک وہ وقت تھا کہ ایک 8-10 سال کا بچہ بھی جہاد کے جذبے سے اتنا سرشار تھا کہ اگر اسے واپس بھیجا جاتا تو آقا کے قدموں سے لپٹ جاتا, لیکن واپس جانا منظور, بولیے بولیے, واپس جانا منظور نہ کرتا. اور پھر میرے رب نے ابو جہل کو حضرت حمزہ سے نہیں مروایا, حضرت ابو عبیدہ سے نہیں مروایا, حضرت علی سے نہیں مروایا, حضرت عمر سے نہیں مروایا, 2 بچوں سے مروا کے میرے رب نے بتا دیا کہ جب تم ایمان کی قوت کے ساتھ آگے بڑھتے ہو پھر بڑے بڑے بھی تمہارے بچوں کے آگے ہار جاتے ہیں. لیکن وہ کیا تھا, وہ جہاد کا جذبہ تھا. وہ کیا تھا, مجھے بولیے, وہ جذبہ جہاد تھا, وہ کٹ مرنے کا جذبہ تھا, وہ دین کے لیے آگے بڑھنے کا جذبہ تھا. لیکن آج انگریز نے ہمیں مفلوج کر دیا, یہود و نصارہ نے اپنی سازشوں سے ہمیں مفلوج کر دیا. پہلے یہود و نصارہ نے, انگریزوں نے ہمارا نصاب تعلیم الگ الگ کر دیا. اس نے کہا یہ دنیا ہے, یہ دین ہے, دین پڑھنا تو مسجد میں جاؤ اور دنیا کا پڑھنا تو ہمارے پاس آؤ. آج اگر کوئی PhD ہو اور لیکچرر حافظ قرآن ہو, میں ان کی یہود و نصارہ کی بات نہیں کرتا, میں آپ کی بات کرتا ہوں, میں اپنی بات کرتا ہوں. ہم اس PhD کو
بلکہ پی ایچ ڈی کیا اگر کوئی میٹرک بھی کھڑا ہو ہم کہتے ہیں یہ پڑھا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ مجھے بولیے پڑھا ہوا ہے. لیکن جس کے سینے میں قرآن ہو وہ سکول نہ گیا ہو ہم اسے پڑھا ہوا نہیں کہتے. یہ بات ہے یا نہیں؟ بولیے. ہم اسے پڑھا ہوا نہیں کہتے. جو الف لام جو الحمد سے الف کے الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک رب کا پورا قرآن سینے میں رکھتا ہے سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں یہ انپڑھ ہے, یہ پڑھا ہوا نہیں ہے. ہم دنیا کی ڈگریاں دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اس نے FA کیا یا نہیں, اس نے BA کیا ہوا یا نہیں, اس نے MA کیا یا نہیں, MSc کیا یا نہیں, MCS کیا ہوا یا نہیں, اس نے PhD کیا یا نہیں. ہم دنیا کی ڈگریاں دیکھتے ہیں, ہم قرآن پڑھنے والوں کو ان پڑھ کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے, اس لیے کہ ہماری سوچ بدل گئی, ہمارا ذہن بدل گیا. لیکن مجھے بتاؤ جس کے سینے میں قرآن ہے اس سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ اس سے بڑا پڑھا لکھا کون ہوتا ہے؟ مجھے بتا صدیق اکبر کے پاس کون سی PhD کی ڈگری تھی؟ فاروق اعظم کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ عثمان غنی کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ مولا علی کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ ان کے سینے میں یہی رب کا قرآن تھا, یہی رب کا قرآن تھا. اور اسی رب کے قرآن کی برکت سے انہوں نے ایران کو بھی فتح کیا, انہوں نے عراق کو بھی فتح کیا, انہوں نے مصر کو بھی فتح کیا, انہوں نے شام کو بھی فتح کیا, انہوں نے ساری دنیا پر اپنی فتح کے جھنڈے لہرا دیے. لیکن ایک آج ہم ہیں, ہم قرآن پڑھے ہوئے کو پڑھا ہوا ہی نہیں سمجھتے. یہ پڑھا ہوا ہے, یہ انپڑھ ہے. اور پھر دوسرا انگریز نے ظلم یہ کیا کہ اس نے دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہمارے آنکھوں میں بہت چکا چوند کر دی. دنیاوی تعلیم, لیکن دین کی تعلیم کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے. ایک بہت بڑا محدث ہو اپنے وقت کا, مفسر ہو, کتنی کتابوں کا وہ مصنف کیوں نہ ہو, دینی کتابوں کا, ایک طرف وہ ہو, ایک طرف آپ کا ان پڑھ MPA آ جائے, آپ کس کے لیے اٹھیں گے؟ سوچئے ذرا. ان پڑھ انگوٹھا چھاپنے والا وہ آ جائے, آپ کس کو زیادہ اہمیت دیں گے؟ آپ سے قرآن بیٹھا ہو, عالم دین بیٹھا ہو, مفسر بیٹھا ہو, محدث بیٹھا ہو, کئی کتابوں کا مصنف بیٹھا ہو, لیکن وہ آئے گا, کوئی ہلچل نہیں مچے گی, کوئی استقبال نہیں ہوگا, کوئی ہار نہیں, کوئی پھول نہیں, وہ آئے گا چپکے سے بیٹھ جائے گا. لیکن ایک ان پڑھ اور وہ کونسلر ہی کیوں نہ ہو, وہ آ جائے تو سارے اس کے بعد پڑھیں گے کہ کونسلر صاحب آ رہے ہیں, کونسلر صاحب آ رہے ہیں, ناظم صاحب آ رہے ہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انگریز کی سازش تھی جو ہم نے قبول کر لی, ہم نے اپنے اوپر تاری کر لی. اور دوسری وجہ, دوسرا سبق کیا ملا؟ جنگ بدر دیکھیں, باقی جنگیں دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا واقعات کہ ان میں جذبہ جہاد کتنا تھا. اور جب مسلمانوں میں جذبہ جہاد تھا تب کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ یوں مسلمانوں کو دیکھیں آنکھ اٹھا کے دیکھنے کا ان میں ہمت نہیں تھی. اس لیے انہیں پتا تھا کہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے کسی وقت بھی کسی بھی حالت میں چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے, لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے, مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن آج ہم سب عوام سے لے کر حکمرانوں تک, پاکستان سے لے کر سعودیہ تک, جہاں تک چلے جائیں, نہ حکمرانوں میں جذبہ جہاد ہے نہ عوام میں ہے. اس لیے کہ انگریز نے ہمارے ہاتھ میں ایک کھلونا دے دیا, ایک کھلونا دے دیا. اب ماں باپ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں. اب ہم نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھ رہے, نماز کے میسج سینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو ہے آپ کی, ہم نماز کے وقت میں نماز نہیں پڑھتے, ہم نماز کے میسج سینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہم درود کے وقت میں درود نہیں پڑھتے, ہم میسج سینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا پورا دین میسج سینڈ کرنے میں بند ہو گیا ہے. یہ میسج اتنے لوگوں کو سینڈ کرو تو یہ ہو جائے گا, یہ اتنے لوگوں کو سینڈ کرو تو خواب میں یہ ہو جائے گا, یہ کرو تو وہ آ جائے گا. اگر میسج سینڈ کرنے سے اگر اتنا دین سستا ہوتا, اگر سب کچھ میسج سینڈ کرنے سے مل جاتا تو یہ نماز روزہ کس لیے؟
یہ قربانیاں کس لیے؟ یہ جہاد کس لیے؟ یہ میدان زار، یہ میدان کردار کس لیے؟ یہ پیغام ہے میرا آپ کے لیے، اپنے لیے، کہ آئیے جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کیجئے، آئیے اپنے اندر چھوڑ دیں اس کھلونے کو، اس کا پازیٹیو استعمال کریں، کال آئی سن لیں، کال کرنی ہے کال کر لیں، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے۔ ہاں کوئی اچھا میسیج سینڈ کریں، لیکن وہ نماز کے بعد تو نہیں، وہ بھی تحقیق کر کے، ایسے نہیں۔ بے شمار میسیج آج کل ایسے ہیں، حضرت مولا علی کے نام سے، فلاں کے نام سے، فلاں کے نام سے، حدیث کے نام سے، لیکن یہ بھی غیر مسلموں کی بہت بڑی سازش ہے کہ وہ بنا کر منسوب ان ہستیوں کے ساتھ کر کے ہمیں بھیجیں، ہم آگے بغیر تحقیق اس کو سینڈ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سے جان چھڑائیے۔ اور آزاد گرامی، جہاد فقط میدان جنگ میں جانے کا نام نہیں، فقط میدان جنگ میں جانے کا نام نہیں ہے۔ جہاد فقط یہ نہیں ہے، جہاد زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں، جہاد قلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو کوئی تحریر لکھنے والا کر سکتا ہے، جہاد قدم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جہاد مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ آج آپ کے اس گجرخان میں دعوت اسلام کی زیر تمام اس تحصیل میں کئی مدارس چل رہے ہیں، کئی ادارے چل رہے ہیں، اور وہ ادارے آپ کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم ایران سے کوئی چندہ نہیں لیتے، ہم سعودیہ سے کوئی چندہ نہیں لیتے، یہاں پاکستان میں بلکہ بالخصوص تحصیل گجرخان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یہ آپ کے تعاون سے ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ بھی تعاون کرتے رہیے تاکہ ہمارا یہ جہاد بالمال والا کام جاری رہے۔ حضرات گرامی، ابھی آج 16واں روزہ ہے، 20ویں روزے کی شام کو اعتکاف بھی ہے، اعتکاف کے لیے بھی اپنی تیاری کریں۔ جن جوانوں کے پاس، جن بزرگوں کے پاس ٹائم ہو وہ 10 دن کا اعتکاف ضرور مسجد میں کریں، دین کے احکامات سیکھیں۔ آپ کو اسکولوں میں مسئلے نہیں بتائے جاتے، آپ کو یونیورسٹیز میں نہیں بتائے جاتے، آپ کو کالجز میں نہیں بتائے جاتے کہ نماز کے مسائل کیا ہیں، وضو کے کیا ہیں، روزے کے کیا ہیں۔ یہ مسائل آپ کو پتہ چلیں گے تو مسجد سے پتہ چلیں گے۔ موقع غنیمت ہے، اگر وقت ہے تو ضرور اعتکاف میں شامل ہوئیے۔ وما علینا الا البلاغ من سنت اللہ۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔